اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اور کوثر کون ہے؟ سیدہ طاہرہ پاک. روز بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. اب چونکہ رہ گئی ایک مجلس، اب کیا کریں، درمیان سے باتیں تھوڑی تھوڑی چھوڑ کے بیان کرنی پڑتی ہیں. اب سیدہ کوثر ہے، عطیہ ہے. رات یہاں بات ختم ہوئی کہ بی بی عطیہ بنی کیسے، اور پھر ہم میں عطیہ دینے میں کوئی ہم ہیں جن کی وجہ سے سیدہ عطیہ بنی. اب اسی ہم کی لفظ کو میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا کے لیے توجہ فرمائیں. اللہ نے ہم کیوں کہا؟ ہم نے عطا کی ہے، میں نے نہیں. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کہے کہ ہم نے. اب جو لکھنے والوں نے کہا کہ اپنی عظمت کے لیے ہے، کہ جیسے بادشاہ اپنی عظمت کے لیے ہم کہتے ہیں. اگر خالق بادشاہوں کے مقابلے میں خالق ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں. اگر بادشاہوں کی عظمت کی مثال اللہ سے ملاتے ہیں، جو ان کا بھی خالق ہے، ان کو بھی عظمتیں دینے والا ہے، اگر ان کی عظمتوں میں وہ عظیم ہے تو پھر وہ مقابل میں عظیم نہیں ہے. بے شک توجہ فرمائیں، ماہرین فن، جو ان الفاظ کے لسانیات کے ماہرین ہیں، فن کے ماہرین ہیں. فن میں بول رہا ہوں، لفظیں نہیں. جو ماہرین، میں نے فن پر کسی مجلس میں عرض کیا تھا، جو ماہرین فن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کی لفظ جمع کا صیغہ میں ایک، ہم زیادہ. ٹھیک ہے، ہم نے عطا کیا نا. ہم، یہ جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کی لفظ ہوتی ہے، یہ عظمت کے لیے آتی ہے نا. ہم کی لفظ عظمت کے لیے آتی، بے شک. اور اس عظمت کے ساتھ احترام ذات کے پیش نظر ہوتی ہے، احترام صفات نہیں. بے شک احترام میں لفظ صفات کی آتی ہیں، مفہوم ذات کا ہوتا ہے. دیکھیے، ہم احترام ذات کے لیے آتا ہے. اب خالق کے ساتھ کوئی ہم ہے، لیکن یہ جو ہم خالق کے ساتھ ہیں، یہ ہم اللہ کی طرح کے نہیں ہیں. وہ ان کا بھی اللہ ہے. بس یوں سمجھ لیں، اگر یہ سجدہ نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا کوئی اللہ ہے یا نہیں. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر یہ سجدہ نہ کرتے اس کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے. پہچان تو انہوں نے کرائی ہے. یہ ان کی دیانت ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ نہیں ہیں. تو جو فرمائے بابا، یہ ان 14 کی دیانت ہے کہ ان 14 نے کہا نہیں، ہم اللہ نہیں ہیں. اور اللہ کا انتخاب ہے کہ ان 14 نے یہ کہنا ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ ہیں. اگر یہ انتخاب میں آ کے کہتے کہ ہم اللہ ہیں تو پھر نہ اللہ کا علم ہے نہ اللہ ہے. جس کا انتخاب ہی غلط ہو گیا تو اللہ کہاں ہے؟ معلومات ہے اللہ کا انتخاب صحیح، ان کی دیانت صحیح. نہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہنا ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ ہیں. اس لیے ان کا سجدہ کرنا اس کے اللہ ہونے کی دلیل. میں کیا کہہ رہا ہوں، جن کو یہ سجدہ کریں، جن کو یہ جھکیں، انبیاء تو ان کے جھکنے کے بعد جھکیں گے. غور فرما رہے، رسول ان کے جھکنے کے بعد جھکیں گے، فرشتے ان کے جھکنے کے بعد جھکیں گے. پہلے جھکنے والے یہ ہیں، یہ اول العابدین ہیں.
ہیں, اول المسلمین ہیں, اول المومنین ہیں, اول السابقین ہیں. نہ کہنا کہ یہ ایمان لائے, یہ نہ کہنا کہ یہ بچوں میں پہلے ایمان لائے ہیں. یا بچوں کا تصور نہیں ہے, یا ایمان لانے کا تصور نہیں ہے. یہ کہ یہ ایمان لائے یا یہ تصور نہیں ہے. لہذا اللہ کو کون ہے؟ لولا نحنو ما عبد اللہ, اگر ہم 14 نہ ہوتے اس کی عبادت ہی نہ ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم 14 نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی. لولا نحن ما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے اس کی پہچان ہی نہ ہوتی. ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہچان ہی نہ ہوتی کہ وہ ہے کیسا ہے. اس کیسا کی پہچان آل محمد. اللہ علیم کیسا ہے, علی کو دیکھو. صابر کیسا ہے, سید الصابرین کو دیکھو. کاظم کیسا ہے, موسیٰ کاظم کو دیکھو. شجاع کیسا ہے, حسن کو دیکھو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نمونہ بنایا نہیں بنایا. یہ باکمال ہیں 14, لیکن وہاں سجدہ تو کر رہے ہیں نا, سجدہ تو کر رہے ہیں نا. اپنی پیشانی جسد فضلی کو اور جسد اصلی کو زمین پہ تو رکھ رہے ہیں نا جناب. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں, ابھی بحث کریں گے. تو ان کا اپنا سر سجدے میں رکھنا دلیل ہے کہ تو کبریا ہے, تو معبود ہے, تو معبود حقیقی ہے. اور اسی سجدے میں کہتے ہیں سبحان رب الاعلی و بحمدہ, تو اعلیٰ بھی ہے, ہم حمد کرتے یہ ہیں. تو لہذا احترام ذات کے پیش نظر ہم کی لفظ بولی جاتی ہے. لیکن اب یہاں ہم میں اگر عالمین میں, بابا عالمین میں اگر ہم میں اللہ کے ساتھ کوئی, اب کیا کہتے سمجھانے کے لیے, کوئی ساتھ ہو سکتا ہے تو نہ نبی ہو سکتے ہیں, نہ رسول ہو سکتے ہیں, نہ فرشتے ہو سکتے ہیں, نہ جبریل ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتے ہیں تو فقط 14, اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ لفظ میں ضرور کہہ دوں, میں نے شریک کے لفظ سے رات ہی کوئی صاحب مجھے کہہ رہے تھے یہ شریک کے لفظ سے کچھ تشابہ ہوتا ہے. میں کئی مجالس میں عرض کر دیا. اللہ دیکھیں, اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ 14 نہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں, نہ صفات میں شریک ہیں. شریک نہیں ہیں, نہ ذات میں وہ وحدہ ہے, صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے. 14 شریک نہیں, اس کی صفات کے مظہر. غور نہیں فرما رہے, اس کی صفات کے مظہر ہیں. جب بھی اللہ کی کوئی صفت ظاہر ہوگی ان 14 سے ہوگی. اب جو عطا کرے گا یہ عطا کن سے ظاہر ہوگا؟ اللہ سے نہیں, جو اس کی عطا کے مظہر ہیں. ٹھیک ہے نا بابا, جو مظہر ہیں ان سے یہ ظاہر. اس لیے لفظ شریک تو میں کہتا ہوں, لیکن شریک با اعتبار مظہر ہے, با اعتبار شریک ساتھ نہیں. لیکن انہوں نے جو اللہ کو, یہ ٹھیک فرما رہے کہ انہوں نے جو اللہ کو پہچانا ہے, اللہ کو پہچانا ہے. کم تھے تو پہچانا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا پہچاننا دلیل ہے. کوئی تو مرکز پہچان پہلے ہے, اسی ہے کا نام تو اللہ ہے. اسی لیے میں نے کئی مرتبہ کہا, ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ہے, انبیاء نے بھی کہا کہ وہ ہے, 14 نے بھی کہا کہ وہ ہے. اس ہے میں فرق یہ ہے کہ ہماری ہے کا نام ایمان ہے, انبیاء کی ہے کا نام یقین ہے, 14 کی ہے کا نام اطمینان ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے بابا ان کی. اللہ ان 14 کی ہے کا نام اطمینان. اطمینان کن کے ہے؟ ان 14 کی ہے کا نام اطمینان ہے. ٹھیک ہے نا. آخر کچھ تو ہے نا. میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا, وہ ہے یہ ہوئے ہیں. اللہ ہوا نہیں, وہ ہے یہ ہوئے ہیں. بس فرق کتنا ہے, وہ ہے یہ ہوئے. پھر تو کچھ نہ کچھ ہے نا بابا.
یہ بننے والے ہیں وہ بنانے والا ہے، یہ آنے والے ہیں وہ بھیجنے والا ہے، آئے ہے رسول لینے والے ہیں یہ عطا کرنے ہے نا۔ اب جب آ گیا نا احترام ذات کے پیش نظر، جب جمع کی لفظ ہوتی ہے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، تو خالق اور مخلوق کے اقدار، اب کراچی میں اقدار کی لفظ قادر کی جمع ہے، اقدار جدا گانا ہے، خالق کے اقدار اور ہوں گے۔ یہ قدردان جانیں گے کہ اقدار کسے کہتے ہیں۔ خالق کے اقدار اور ہیں، مخلوق کے اقدار اور ہیں۔ توجہ فرمائے، اگر ایک ذی قدر، توجہ فرمائے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اگر ایک ذی قدر انسان، ذی عزت انسان، اگر اس ذی عزت انسان کو جمع کی لفظوں سے نہ خطاب کیا جائے، وہ خلاف احترام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی ذی عزت انسان ہے، ذی عزت ہونا ضروری ہے، احترام ہی کا نام تو عزت ہے۔ ذی عزت کو اگر جمع کی لفظ سے نہ بولا جائے وہ کیا ہوگا؟ خلاف احترام۔ والد صاحب کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ والد صاحب بھی کہتا ہے اور آگے کہتا ہے کہتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، اردو دان حضرات تشریف رکھتے ہیں آپ۔ والد صاحب کہتا ہے، والد صاحب کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تعظیم، عظمت یہ ہے کہ انہیں جمع کی لفظ سے بیان کیا جائے۔ والد صاحب کہتا ہے نہیں، رسول کہتا ہے نہیں، رسول فرماتے ہیں، امام کہتا ہے نہیں، امام کہتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا اب رسول اور امام ذی عزت، مومن ذی عزت، والد صاحب ذی عزت، استاد ذی عزت، جب اس کو ہم بیان کریں گے تو کس سے؟ جمع کی لفظ سے۔ اگر جمع کی لفظ سے اسے بیان نہ کریں احترام کے خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو مخلوق کے اقدار ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں جمع کی لفظ سے پکارنا، نہ پکارنا خلاف احترام ہے۔ اللہ کی عظمت ہے شان توحید۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی عظمت کس میں ہے؟ توحید میں، وحدت میں۔ اس کی وحدت ہی عظمت ہے۔ اس کی جو وحدت ہے، واجب الوجود لا شریک ذات یکتا، اس کی عظمت وحدت میں ہے۔ جب اس کی عظمت وحدت میں ہے تو اسے وحدت سے ہٹا کر اس کے لیے جمع کی لفظ کہنا خلاف احترام۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور نہیں فرما رہے بابا، یہ کہا جائے گا کہ رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ یہ فرماتا ہے توحید ہے، اس کی شان ہی، عظمت ہی توحید میں ہے۔ اس کی عظمت ہی توحید میں ہے۔ جیسے رات ہی کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ پڑھ رہے تھے، ایک مولانا بہت بڑے کہتے اللہ میاں فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ میاں بھی، میاں کی لفظ تو کئی معنوں میں آتی ہے لیکن فرماتے ہیں نہیں ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کو خطاب دعا مانگتے وقت، بابا جب دعا مانگی جائے تو التجا ہوتی ہے اللہ کرے اس کی تعریف کریں تاکہ ہماری بات جلدی مانے۔ جب دعا مانگی جائے کسی دعا میں اللہ کو جمع سے نہیں پکارا گیا۔ جب آپ کسی سے لینا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہترین ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ اب اللہ کو کہیں گے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، آپ کریم نہیں۔ اور نہیں فرما رہے میں چاہتا ہوں جب آپ اللہ کو پکاریں گے، لینا ہے نا، اے اللہ یہ مجھے عطا کر دے، آپ کریم ہیں کہے نا۔ کسی معصوم نے جمع کی لفظ کہی ہے دعا میں؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، تو کن کے معنی تو،
تو جب خطاب کیا جا رہا ہے تو اس میں کس کی لفظ آ رہی ہے؟ تو کی، وحدت کی، اللہ کی وحدت، عظمت اس کی وحدت میں ہے، اس کا اکیلا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کی عظمت ہی وحدت میں ہے تو پھر اللہ نے ہم کی لفظ سماعت فرمایا، جہاں تک آواز آ رہی ہے، اللہ نے ہم کی لفظ عظمت کے لیے نہیں فرمائی، عدل کے لیے فرمائی۔ غور نہیں فرما رہے، ایسے کہہ دیا اللہ نے، آگے اللہ نے عظمت کی لفظ عظمت کے لیے ہم کی لفظ نہیں فرمائی، اپنے عدل کے لیے فرمائی ہے کہ یہ عطیہ میں نے نہیں دیا، یہ ہم نے دیا ہے۔ کوئی ہے ہم مظہر، کمالات الہیہ کے مظہر ہیں، اکیلا پہنچا نہیں سکتا۔ دیکھیے میں نے کئی مرتبہ سرکار آپ کے وہاں بھی لاہور میں نے عرض کیا، اکیلا وہ پہنچا نہیں سکتا، پہنچانے کے لیے حرکت ضروری ہے۔ ہائے ہائے، اگر عطیہ خود چل کے جائے تو پھر وہ عطیہ نہیں ہے، اسے تو اٹھا کے لے جایا جائے گا، عطیہ خود نہیں جائے گا۔ اس کی تعظیم یہ ہے کہ اسے پہنچایا جائے، نہ کہ اسے چلایا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی ہے، سیدہ کا نور اتنا بلند ہے کہ وہ خود نہیں جائے گا، اسے لے جانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کسی پہنچانے والے کی ضرورت ہے۔ اس پہنچانا، اسی کا نام میں نے بیان کیا محرم میں، اس دفعہ میں نے زیادہ اسی ہاتھ پہ زور دیا، اسے کہتے ہیں، سرکار جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے میں جملہ کہوں، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ حرکت خاصہ ہوتی ہے جسم کا۔ ہاں میں نے بتائی تھی، ہاں یہاں بھی میں نے بتایا، آپ کو آتا ہے تاکہ میں دہرا دوں، جو نئے حضرات ہیں وہ بھی سن لیں، اور کچھ میں دیکھ رہا ہوں چہرے پریشان ہو رہے ہیں، شاید انہوں نے یہ میرے لفظیں پہلے نہیں سنی، کہ دیکھیں اللہ نہ حرکت کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ سکون کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے حرکت و سکون نہیں، وہ خود نہیں عطیہ پہنچائے گا۔ عطیہ ہے عین نور، یہ خود بھی حرکت نہیں کرے گا، حرکت تو جسم کا خاصہ ہے، پھر کوئی تو درمیان میں پہنچانے والے ہوں نا، کوئی تو ہونے والے چاہیے نا، پہنچانے والے ہوں۔ اور بی بی عطیہ کیسے بنی؟ یہ پہنچانے والے ہمیں خود مل گئے، بی بی عطیہ بنی ہے علی مرتضیٰ کے شوہر کے ایجاب میں، اور علی شوہر بنے بی بی کے مقابلے میں قبول میں۔ جب بی بی نے ایجاب فرمایا، سرکار علی نے قبول فرمایا۔ نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ بی بی نے شوہر ہونے کا، بیوی ہونے کا ایجاب کیا، علی نے شوہر ہونے کو قبول کیا۔ جب یہ ایجاب و قبول ہوا، اب جناب حسنین نے ماں بننے کو قبول کیا، جناب سیدہ نے ماں ہونے کو قبول کیا۔ اب اللہ نے عطیہ بنا کے کہا، علی اب تمہارا حق ہے، یہ عطیہ تمہارے لیے بھی ہے، رسول کو بھی پہنچا دو۔ علی فرما رہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بابا، یہ عطیہ اب تم مل کر، کون پہنچائے گا عطیہ؟ ان عطیہ پہنچانے والوں میں کون ہوگا؟ سرکار علی ہوں گے، سرکار حسنین ہوں گے، رسول کو تو پہنچایا جا رہا ہے، بی بی عطیہ ہے، باقی 12 پہنچانے والے ہیں۔ اللہ اصل پہنچانے والا، عطا کرنے والا تو وہ ہے۔ اس عطا کے ظہور کا مظہر کون ہے؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ تو پھر اللہ ہم کہے نا، جب ان کا امتحان بھی انہی کی وجہ سے ہوا، تو پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی شاید چاہیے جو پہنچائے گا، ان کو پہنچایا، بس پہنچایا۔ اب یہ کیا ہوا؟ عظمت اس میں ہے کہ اس کی توحید بیان کی جائے، نہ کہ جیسے بادشاہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ پورے قرآن میں ہم اکٹھے کریں، آدھا قرآن ہم ہے۔ یار عظیم آدمی ایک دفعہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہر بات میں ہم، ہم نے وہی کی، ہم نے نازل کیا، ہم نے خالق کیا، ہم بارش برساتے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ہی رحموں میں شکلیں بناتے ہیں۔ اب یہ جو ہم کی لفظ ہے خدا کے لیے، یہ مجھے رکا بھی آیا اور بعد میں لکھ بھی دیا۔ اب کیا کریں، اب لکھنے والے نے ذرا بھی تامل نہیں فرمایا کہ جیسے بادشاہوں کے لیے، عظمت کے لیے بادشاہ کہہ دیتے ہیں ہم،
تو اللہ نے بھی انہی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم کہا. یہ ہر جگہ ہم نہیں ہے. ہر جگہ دیکھیں ہم نے نطفے کو خلق کیا, ہم نے علقے کو خلق کیا, ہم نے مزغے کو خلق کیا, ہم نے ہڈیاں پہنائیں, ہم نے روح کو انشاء نہ ہو خلقاً آخر ہم نے روح پھونک کر ان کو اور شے بنا دیا. ہر شے میں ہم. تو معلوم ہوتا ہے یہ ہم کوئی ہیں جو اللہ نے ہم کو یہاں, یہ لہذا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اور بی بی عطیہ کیسے بنی؟ پریشان نہ ہو بابا, عطیہ کیسے بنی ان کا ایجاب فرما کے. یہ تھوڑی سی بات کہہ کے پھر میں پلٹ کے آتا ہوں, صرف تاکہ کچھ معلومات میں آپ کے. یہ میں معانی الاخبار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 8ویں امام علیہ السلام. یہ آپ کو آتی ہیں باتیں, آتی, اچھی بات ہے, معلومات ایسی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ سدیر اس کو بیان مخاطب کرتے ہوئے, سدیر سنو, اللہ نے آسمان و زمینوں کی خلقت سے پہلے میری فاطمہ کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ, میری سیدہ بیٹی کے نور کو خلق کیا آسمان و زمینوں کی خلقت سے پہلے, جناب آدم کی خلقت سے پہلے, بشریت کی خلقت سے پہلے پیدا کیا. فوراً اس نے سوال کر دیا, مولا کیا بی بی پاک انسانوں میں سے نہیں ہے؟ فرمایا سدیر فی میری بیٹی حورائے انسیہ ہے, حور ہے حقیقت میں جو انسانوں کی شکل میں ہے. اللہ جانے یہ حورا کی کیا لفظ ہیں امام کے علم, نبی کے. اس نے کہا مولا بی بی کا قیام کہاں تھا؟ فرمایا کہ وہ زیر عرش تھا. یہ عرش نہیں ہے, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ وہ والی بات ہو رہی ہے نا بابا, آپ اب یہ نہ سمجھیں. كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس نے کہا مولا اس وقت کوئی شے تو تھی نہیں, اس بی بی کی غذا کیا تھی؟ فرمایا تسبیح و تحلیل. اللہ اکبر. بی بی پاک کی غذا کیا تھی؟ تسبیح و تحلیل. سبحان اللہ. جب اللہ نے جلدی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ نے جناب سیدہ کے جناب آدم کو خلق فرما کے, جناب آدم میں میری آواز جا رہی جہاں تک, جناب آدم کی پیشانی مبارک میں سرکار نے 13 کا نور رکھا. جناب سیدہ کا نور جناب آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا. غور نہیں فرما رہے. جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس سیدہ کا نور ساروں کا, یہ باقی کا نہیں, ان میں وہ پھر الگ ایک بیٹھا ہے. جناب آدم کی پیشانی میں کن کا نور آیا؟ سرکار دو عالم باقی معصومین کا جناب سیدہ کا نور. سبحان اللہ. اللہ نے جنت میں ایک سیب بنا کر کیا کہا جائے, سبحان اللہ. شاہ جی ہم اس دیکھ کے خدا گواہ ہے اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ سیب کی حقیقت کو سمجھیں, چونکہ سیب تمام پھلوں کا سردار بھی ہے. سیب کی شکل میں اللہ نے بی بی پاک کو جناب آدم کے وقت سے جنت میں رکھ دیا. جنت میں رہیں. جب سرکار دو عالم ظہور فرما کر اس دنیا میں آئے اور جناب علی بھی اس دنیا میں آئے, اب اللہ نے رسول کو معراج ہی سیدہ کے لیے کرایا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ معراج کس کے لیے ہوا ہے؟ کس کے لیے ہوا ہے معراج؟ یہ معراج جو رسول کو کرایا گیا ہے کس کے لیے کرایا گیا؟ اب آپ کو معلوم ہے نا جب سرکار وہاں تشریف لے گئے, بھائی کئی راز ہو سکتے ہیں کہ معراج میں ایک راز تھوڑا ہوگا. ہاں اگر اس معراج میں کوئی شاید رسول نے دیکھی اور حاصل کی تو معلوم ہوگا یہی تو سبب ہوگا نا لے جانے کا. میرا خیال رکتا باری کا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا. اب رسول فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا جنت سے تو میں نے ایک درخت پر ایک ہی سیب دیکھا. پروردگارہ جنت اور ایک سیب, وہ جنت ہی کیسا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ ایک پوری جنت میں غالب ہے تبھی تو ایک ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. جنت اور ایک سیب. اگر آپ کے باغ میں ایک ہی درخت ہو اور بھی ہوں اور اس میں ایک ہی ہو, سارے کہیں گے یہ درخت اچھا نہیں ہے, باقیوں پہ تو زیادہ پھل ہے, اس پہ ایک ہے. لیکن ایک جنت میں ہونا دلیل ہے ایک غالب ہے تمام جنت کے پھلوں پر.
वो एक सेब जब देखा चलते हुए कदम रसूल के रुके। अब यहाँ लोग कहते जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या है। वहां जिब्रील था कब जो पूछा वहां? वो तो सिदरा पे रह गया ना बाबा पीछे। खुदा के लिए जन्नत के तस्वुर ये ना करें, इनकी जन्नतुल फिरदौस है, इसलिए तो 9 जन्नतें हैं, 9। जब जन्नत में सरकार ने उस फल को आप देख रहे हैं, जन्नत यही हमारी रिवायतें ये बताती है, बताती रहे। अक्ल फहम और इदराक भी तो कुछ है ना बाबा। अब जब सरकार के कदम रुके फिर मालूम होना चाहिए कोई तो सेब में कशिश थी कि सरकार दो आलम जैसी जात के कदम रुके। देखा अब रिवायत ये लिखी जाती है कि जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये सेब क्या है? हाय जिब्रील से नहीं पूछा, हाय सरकार ने। अब ये कहते हैं जिब्रील गया तोड़ के लाया, उसको 2 हिस्से किए, नहीं, रसूल ने इरादा फरमाया, सेब खुद आ गया। ये है इरादा फरमाया, सेब आया यानी शहद से ज्यादा शीरीन, मक्खन से ज्यादा मुलायम। सरकार ने नोश फरमाया है। अब उसमें कई बातें, कहां से लिया ये सेब? उसी सेब को फातिमा कहते। खुदा के लिए फिर तसव्वुर ना करें कि जो सेब की शक्ल में रह सकती है उसको रहमू की जरूरत है। ना मैं आपसे सवाल, आप जो भी कुछ मुझे कहें कहते रहें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कभी कोई आदमी सेब की शक्ल में अल्लाह ने बना रखा था? जो तमाम आइम्मा की मरकज है वो सेब की शक्ल में। आइम्मा ताहिरीन की मरकज कौन है? उम्मुल आइम्मा है या नहीं है? बीबी पाक उम्मुल आइम्मा है। बीबी फरमाती हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा, जल्दी से बात आगे बढ़ाएं, खदीजतुल कुबरा के शिका में अतहर में अल्लाह का ये अतिया क़याम पजीर है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह का अतिया क़याम पजीर है। बस हो गया ना जनाब। बीबी पाक जनाब मां के साथ गुफ्तगू कर रही है, वो सारी बातें आपको मालूम है। अब जब बीबी की विलादत का वक्त आया ना वक्त, बीबी की ज़ुहूर का वक्त, अब क्या करें, लफ्ज़ हमारी सबका लिसानी भी गलती भी तो हो सकती है। जब बीबी के आमद का वक्त आया, उससे पहले बीबी पाक जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने क्या किया? मदीने की औरतों को बुलाया। कोई औरत आई नहीं आई, ये कहकर कि हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, यतीम अब्दुल्ला से शादी की है। खुदा के लिए यहीं से नहीं आप देखे अल्लाह ने कितनी बड़ी दलील दे दी जनाबे खदीजतुल कुबरा की। अगर ये पहली शादीशुदा होती तो औरतें क्यों कहती? कहती आपने पहले भी शादी की है। ये शादी पहली बीबी पाक की बाकरा है जनाबे खदीजतुल कुबरा, जिसकी सदफ बनी है जनाबे सैयदा ताहिरा। बाबा इतना बड़ा अतिया क्या खालिक उसके लिए कोई पाक सदफ नहीं बना सकता है? काफिरों के पास थी, ये था। यार क्या करें, इनको कौन समझाए? बस नतीजा मैंने यही निकाला है कि किसी को मिलाने के लिए इनको घटाया गया है। हाय मैं क्या कह रहा हूं, इन्हें कम कर दो, इन्हें कम करो। अच्छा जनाब ये हुआ कि जब बीबी पाक तो कौन आई? कोई मक्के की औरत ये तशरीफ नहीं लाई तो कौन आई? जनाब आसिया आई, जनाब मरियम आई, जनाब हव्वा आई, जनाब उम्मे कुलसूम आई, जन्नत की हूरें आई। अब जब आई तो बीबी फरमाते हैं कि अब जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ बैठी हैं कि अचानक एक ऐसा नूर साते हुआ, मदीना मुनव्वर हो गया, हमारी आंखें बंद हो गई। जहां मरियम की भी आंखें बंद हो, यह मरहला आमद है जनाब सैयदा। क्या जाने मैं क्या कह रहा हूं। देखा एक बीबी है जो सजदे में पड़ी हुई है। अब जो बीबी ने सजदे से सर उठाया, वो जो सारी बीबियां बैठी हैं उनको कोई सलाम नहीं किया पहले। बीबी ने उस वक्त कहा, सजदे से सर उठाते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही दे तो मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तीसरी गवाही दी, अशहदु अन्ना बाली अली वलीयुल्लाह।
میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی اللہ ہے. بابا پیدا ہوتے شوہروں کی گواہی نہیں ہوتی. ہائے ہائے حیدری. کبھی آپ کی بچیوں نے ہماری اپنی بچیوں نے کبھی پیدا ہوتے شوہروں کی گواہی دی ہے؟ کتنا ہی کیوں نہ قریبی ہو تب بھی گواہی نہیں دی جائے گی. گواہی اسی لیے دی بی بی نے کہ میں عطیہ ہی اسی کے ایجاب پر بنی ہوں. اللہ نے مجھے عطیہ ہی اسی ایجاب پر فرمایا ہے. اب ٹائم تو ایسا ہوتا ہے. السلام علیکم. بی نے بی پہ سلام کیا. بی السلام علیکم یا ام الائمۃ النجبا. نجیب اماموں کی ماں ہمارا سلام. اللہ اکبر. اللہ کی نجیب اماموں کی ماں ام النجبا سلام. بی نے اب سلام کیا. السلام علیکم یا حوا. السلام علیکم یا مریم. السلام علیکم یا سارہ. السلام علیکم. ہو گیا. اب یہ کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی کب سے ہے؟ کیسی عطیہ ہے؟